اس واسطے کہ طلب لگی ہوئی ہے جو چین نہیں لینے دے رہی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، حضور کے خلیفہ، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان راستہ کاٹ جاتا ہے. اور جن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تمہارا محل دیکھا جنت کے اندر جناب بنا ہوا. یہ سب باتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. پھر بھی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ خدا کے لیے مجھے بتا دے کہ تم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی جو فہرست بتائی تھی اس میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ یہ طلب، یہ فکر لگی ہوئی ہے. تو جب طلب لگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے عطا فرما ہی دیتے ہیں. اس لیے معنی فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدن، پانی تلاش کرنے سے زیادہ پیاس پیدا کرو کہ دل میں ہر وقت کھٹک لگی ہوئی ہو، ہر وقت بے چینی ہو، بے تابی ہو کہ مجھے صحیح بات پتہ لگ جائے. تو جب یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما ہی دیتے ہیں. ان کی سنت یہ ہے، کسی سچے طالب کو جس کے دل میں طلب صادق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک رد نہیں فرمایا کہ جو سچا طالب ہے اور اس کو رد کر دیا ہوگا نہیں ہم نہیں دیتے. یہ نہیں ہوتا. طلب اگر سچی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما ہی دیتے. تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب و غریب انداز تھا کہ طلب پیدا فرماتے تھے حضرات صحابہ کرام کے. تو پوچھا پہلے کہ الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسا درجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، اجر و ثواب کا، جنت کا، ایسا درجہ جو نماز سے بھی افضل، روزوں سے بھی افضل اور صدقے سے بھی افضل، ایسا درجہ نہ بتاؤں تمہیں؟ یہ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، شوق پیدا فرما رہے ہیں، طلب پیدا فرما رہے ہیں. اللہ قالوا بلا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، کیونکہ ان کو تو ہر وقت دھن یہ لگی ہوئی تھی کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جانے والی ہے، اللہ جل جلالہ کا قرب عطا کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا عطا کرنے والی ہے. اور اب تک فضیلتیں سنی تھی روزے کی اور نماز کی اور صدقے کی، ایسی ویسی فضیلتیں. نماز کی فضیلتیں سنی تھی کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ بندہ جو ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل سے، نفلی نمازیں پڑھ کر، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے. تو جتنی نفلی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو قرب کا وہ درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں نوافل کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور، اللہ جل جلالہ کی حضوری اس درجہ میسر آتی ہے کہ انسان کا سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہو جاتا ہے. یہ سب فضیلت سن چکے تھے نماز کی، تو معلوم ہوتا تھا کہ نماز سے زیادہ افضل کیا چیز ہوگی. روزے کی فضیلت سن چکے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور چیزوں کا تو میں نے حساب دے رکھا ہے کہ فلاں چیز کا ثواب 10 گنا اور فلاں کا 100 گنا اور فلاں کا 700 گنا، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی جزا دوں گا اپنی طرف سے، کوئی حساب نہیں. تمہاری گنتی میں، تمہارے پیمانوں میں اس اجر و ثواب
کا تصور آ نہیں سکتا جو میں روزے پر عطا کرنے والا ہوں. میرے لیے ہے روزہ تو میں ہی اس کی جزا دوں گا، اپنے شان کے مناسب دوں گا، اپنی عظمت کے مناسب دوں گا. یہ جو اور چیزوں کے بارے میں بتا رکھے ہیں وہ تمہاری گنتی کے حساب سے بتا رکھے ہیں کہ 10 گنا اور 100 گنا اور 1000 گنا اور 700 گنا، لیکن روزے کا ثواب فرمایا کہ میں خود دوں گا اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق. یہ فضیلت سن رکھی تھی. جی صدقے کی فضیلت سن رکھی تھی کہ ایک چیز دے آدمی، ایک روپیہ دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے کا، تو 700 گنا تو کم سے کم ہے، ملنا ہی ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں.